کیا آپ جانتے ہیں قرآن کی ایک ایسی صورت ہے جو اللہ کے کلام کی حفاظت اور حق کے انجام کی طرف دل کو متوجہ کرتی ہے؟ یہ سورۃ الحجر ہے۔ سورۃ الحجر تعارف۔ سورۃ الحجر قرآن مجید کی 15ویں آیت صورت ہے۔ اس میں 99 آیات ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی اس کا نزول ہجر سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہوا۔ اس کا نام الحجر قوم سمود کے علاقے الحجر کے حوالے سے ہے، جس کا ذکر سورت میں آتا ہے۔ سورۃ الحجر کے اہم موضوعات۔ سورت میں کئی عظیم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ذکر نازل کیا اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ آسمان و زمین، نباتات اور مخلوقات میں اللہ کی قدرت کی طرف سے توجہ دلائی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ۔ تکبر، نافرمانی اور شیطان کے گمراہ کرنے کے بارے میں سبق دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتے۔ اللہ کی رحمت اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات کا ذکر بھی آتا ہے۔ قوم سمود کا انجام۔ نافرمانی اور تکذیب کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت، بندوں کو مایوس نہ ہونے اور اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ عبادات اور استقامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عبادت اور ثابت قدمی کی تلقین کی گئی ہے۔ فضائل، برکتیں اور رحمتیں۔ سورۃ الحجر کی تلاوت یقیناً قرآن کی تلاوت ہے، اور قرآن پڑھنا بذات خود عظیم عبادت ہے۔ البتہ یہ بات احتیاط سے سمجھنی چاہیے کہ سورۃ الحجر کے لیے مخصوص تعداد میں پڑھنے سے فلاں دنیا فائدہ لازماً حاصل ہوگا، ایسی بات بس مستند دلائل کے بغیر بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اس سورت سے حاصل ہونے والی بڑی برکتیں، ہدایات، ایمان کی مضبوطی، اللہ کی قدرت کا احساس، آخرت کی جواب دہی کا شعور اور اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ دل کے لیے اہم پیغام۔ سورۃ الحجر انسان کو یاد دلاتی ہے کہ تکبر اور نافرمانی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کی طرف رجوع عبادت، صبر اور اس کی رحمت سے امید کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اس خوبصورت پیغام کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کا سوال ہے تو لازماً کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ سورۃ الحجر صرف پڑھنے کی سورت نہیں بلکہ سمجھنے اور اپنی زندگی میں اتارنے کا پیغام ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ کا کسی طرح سورت کے حوالے سے سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازماً پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو اس سورت کی تفسیر کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو یس لکھیں، اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو